اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو کیسے ہیں آپ؟ آج کا جو ٹاپک ہے ایک بڑا ہی ٹیکنیکل سا ٹاپک ہے کہ اگر کسی شخص پر ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے، ابھی وہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے، بھلے وہ چوری کی ایف آئی آر ہے، ڈکیتی کی ایف آئی آر ہے، یا کسی منشیات فروشی نارکوٹک سے متعلقہ کوئی ایف آئی آر درج ہوئی ہے، ڈیورنگ دیٹ پیریڈ ابھی اس ایف آئی آر کا فیصلہ ہونا ہے اور وہ شخص وفات پا جاتا ہے، تو کیا اس کے وارثان بھی اسی طرح سے جس جس طرح سے ان کو ترکہ ملتا ہے، پراپرٹی ملتی ہے، جائیداد، رقم، روپیہ، پیسہ، دولت ملتا ہے، تو کیا اس کے جو وارثان ہیں وہ بھی اس ایف آئی آر کے اسی طرح سے ذمہ دار ہوں گے؟ یا 489 ایف کی ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے چیک ڈس اونر کی، تو جو وارثان کو کیا وہ بھی اس 489 ایف کو اسی طرح سے ان کے اوپر بھی لاگو ہوگی وارثان پر جس طرح سے فوت ہونے والے شخص پر لاگو ہوئی ہوگی؟ تو اس صورتحال میں ایک باقاعدہ طور پر لاہور ہائی کورٹ کا بڑا ایک دلیرانہ فیصلہ بھی موجود ہے، اس کا بھی ہم ذکر کریں گے۔ ابھی ہم بڑھتے ہیں آج کا جو ٹاپک ہے اس کی ڈیٹیل کے ساتھ، کہ جب چیک مثال کے طور پر ہم چیک والے ٹاپک کو لے لیتے ہیں، کوئی ایک چیک جاری ہوا ہے، وہ چیک جاری ہونے کے بعد 489 ایف کی پروسیڈنگ جو ہے ڈس آنر ہوا، ایف آئی آر درج ہو گئی، اب یہ پروسیڈنگ جو ہے وہ جاری ہے ڈیورنگ دیٹ پیریڈ جس پر جو اکیوز تھا وہ وفات پا جاتا ہے، تو جو ورثہ ہے وہ کسی بھی صورت میں، کسی بھی طرح سے، کسی بھی طور پر وہ ذمہ دار نہیں ہے، ان کے اوپر 489 ایف نہیں لگے گی۔ چیک جاری کرنے والا اگر فوت ہو جاتا ہے تو ورثہ کو محض جائیداد یا اثاثہ ملنے کی بنیاد پر فوجداری کارروائی 489 ایف کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ جب یہ ثابت ہو جائے، انلیس کے ایک چیز بس ضرور ہے، یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ ضرور ہے، انلیس کہ یہ ثابت ہو جائے کہ ورثہ نے چیک جاری کیا تھا، یعنی وہ اس جرم میں برابر کے شریک تھے، تو تب کچھ معاملات بن سکتے ہیں، ادروائز نہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے ایک چیک کے اوپر 2 یا 3 سائن ہوتے ہیں، تو بات ایسی صورتحال ہو تب ہو سکتا ہے، ادروائز نہیں۔ فوجداری ذمہ داری کسی بھی صورت میں ورثہ کی نہیں بنتی ہے، یہ پرسنل لائبلٹی ہے، پرسنل لائبلٹی پرسنل شخص کی ہوتی ہے، ایسے کیونکہ اس میں مینزریا کا ہونا ضروری ہے، مجرمانہ نیت کا ہونا ضروری ہے۔ ورثہ کی چونکہ مجرمانہ نیت نہیں شامل ہوتی، نہیں تھی، نہیں ہے، اس لیے ورثہ کسی بھی صورت میں 489 ایف کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ 489 ایف کا اطلاق صرف اس شخص پر ہوتا ہے جس نے مجرمانہ نیت کے ساتھ، دھوکہ دہی کی نیت کے ساتھ جان بوجھ کر ایک چیک جاری کیا ہو، اور کوئی بھی شخص خود بخود مجرم نہیں بن جاتا ہے۔ جیسے کوئی شخص، کوئی بچہ اگر پیدا ہوتا ہے، وہ بچہ، اس کو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ چور ہے، یہ ڈکیت ہے، یا یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، انلیس کہ کوئی بھی شخص اوفینس کو خود سے اٹیمپٹ نہیں کرتا ہے، وہ اس وقت تک ملزم یا مجرم نہیں بنتا ہے۔ لہٰذا چونکہ ورثہ نے کوئی ایسی مجرمانہ فعل ادا نہیں کیا ہے، اس لیے وہ مرنے والے شخص کے کسی بھی فوجداری ذمہ داری کا وہ ذمہ دار نہیں بنیں گے، فوجداری ذمہ داری کا جو برڈن ہے وہ ان پر نہیں جائے گا، کیونکہ اس میں مینزریا سب سے پہلے جو ہے وہ ہونا ضروری ہے، جو کہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں اس چیک سے متعلقہ قانونی ورثہ کے جو چیک سے متعلقہ ہائی کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے، پی ایل ڈی 2022 لاہور صفحہ نمبر 516، جس میں باقاعدہ طور پر کہا گیا کہ مرنے والا 489 ایف کا جو ایشو ہے وہ ورثہ پر کسی بھی صورت، کسی بھی صورتحال میں، کسی بھی طور پر ورثہ پر اس کا برڈن ٹرانسفر نہیں ہوگا۔ دوستو یہ تھا آج کا ٹاپک۔ اگر آپ کو ٹاپک پسند آیا ہو تو پلیز راشد نذیر شیخ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ اللہ حافظ۔